آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس پر عموماً خاموشی چھائی رہتی ہے۔ جی ہاں، مردانہ کمزوری یا جسے اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ چلیں اس کی سائنسی حقیقت کو سمجھتے ہیں بالکل آسان زبان میں۔ تو آخر یہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے کیا چیز؟ کیا یہ بس بڑھاپے کا ایک حصہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اصل میڈیکل وجہ چھپی ہے؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں اور ساری غلط فہمیوں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے پیچھے کی سائنس کو دیکھنا پڑے گا، یعنی میڈیکل سائنس اصل میں کہتی کیا ہے اس کے بارے میں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میڈیکل زبان میں ED کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جسمانی سختی حاصل کرنے میں یا اسے قائم رکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور یہاں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ مسئلہ نفسیاتی نہیں بلکہ جسمانی ہے۔ یہ ایک فزیکل ایشو ہے۔ یہ عمل قدرتی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ اور سادہ سا ہے۔ عضو تناسل کے اندر دو پائپ یا راڈ کی طرح کے چیمبرز ہوتے ہیں۔ جب ان میں خون بھر جاتا ہے تو سختی پیدا ہوتی ہے، اور جیسے ہی خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے سختی ختم ہو جاتی ہے۔ بس اتنا سا میکینزم ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ تب بنتا ہے جب وہ خون پہنچانے والی رگیں یا نالیاں تنگ ہو جائیں۔ اب جب وہ تنگ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے پورا خون اندر نہیں جا پاتا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شوگر یعنی ذیابیطس جیسی بیماریاں ہیں۔ اچھا، تو جب یہ بات صاف ہو گئی کہ مسئلہ جسمانی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا حل بھی میڈیکل سائنس کے پاس ہی ہوگا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے علاج کا راستہ کیا ہے، یعنی کیا کیا آپشنز موجود ہیں۔ عام طور پر علاج کا پہلا قدم ہوتا ہے دوائیں، یعنی گولیاں۔ یہ خون کے بہاؤ کو بہتر کرتی ہیں۔ اچھا، اگر ان سے بات نہ بنے تو پھر دوسرا سٹیپ آتا ہے انجیکشنز کا، اور اگر یہ بھی کام نہ کریں تو ایک مستقل حل بھی ہے، اور وہ ہے پینائل امپلانٹس کا۔ تو مطلب ہر اسٹیج کے لیے حل موجود ہے۔ تو حل تو موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ چلیں اس غلط فہمی کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا سوال جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے وہ یہ ہے، کیا اریکٹائل ڈسفنکشن کی وجہ سے بانجھپن بھی ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا خوف ہے جس کا جواب بالکل صاف صاف جاننا بہت بہت ضروری ہے۔ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دونوں مکمل طور پر الگ الگ چیزیں ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن کا تعلق ہے جسمانی سختی سے، جبکہ بانجھپن کا تعلق سپرم کی کوالٹی سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جسم کے اندر یہ تینوں سسٹم بالکل الگ الگ ہیں اور الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ایک ہے پیشاب کا نظام، دوسرا سختی پیدا کرنے والا نظام، اور تیسرا تولیدی نظام یعنی فرٹیلیٹی کا سسٹم۔ قدرت نے ان تینوں کو الگ الگ رکھا ہے تاکہ ایک سسٹم میں مسئلہ ہو تو باقی دو پر اثر نہ پڑے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے میڈیکل باتیں تو سمجھ لیں، لیکن اب آتے ہیں اس مسئلے کے شاید سب سے بڑے پہلو پر، اور وہ ہے اس کے بارے میں بات نہ کرنا، وہ خاموشی جو اس موضوع کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس بیماری کا اصل مسئلہ میڈیکل سے زیادہ سماجی ہے۔ یہ جو خاموشی ہے یہی علاج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی اتنی گہری ہے کہ لوگ اپنے سب سے قریبی دوستوں سے، یہاں تک کہ گھر والوں سے بھی اس پر بات نہیں کر پاتے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ مسئلہ بتانا تو بہت ہی کم لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اسی مایوسی اور خاموشی کو توڑنے کے لیے ایک سلوگن ہے جو بہت امید دیتا ہے، میک لو اگین، یعنی اپنے رشتے کو، اپنی زندگی کو دوبارہ سے بحال کریں۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ ہاں، زندگی واپس نارمل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میڈیکل حل موجود ہے۔ چپ چاپ تکلیف سہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مدد بھی موجود ہے اور وہ کام بھی کرتی ہے۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، جب حل موجود ہے تو پھر خاموشی میں تکلیف کیوں برداشت کی جائے؟ اور شاید یہی وہ ایک سوال ہے جو اگر ہم خود سے پوچھیں تو اس پورے مسئلے کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل سکتا ہے۔